موجود ہے؟ بڑا افسوس ہے کہ مجھے فی الحال کوئی ایسی شخصیت میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم حکمرانوں کی سطح پر، جس میں مومنانہ بصیرت، ذہین بھی ہوں گے، بہادر بھی ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے، قوت فیصلہ رکھنے والے بھی ہوں گے اور انتظامی صلاحیت بھی رکھنے والے ہوں گے، لیکن ذہنی طور پر مرعوب نہ ہوں اور دین کا درد رکھنے والے ہوں، اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی، اور سمجھے کہ اقتدار ان کے پاس ایک امانت ہے، اس جذبے کے یہ بھی جذبہ بھی ہو اور وہ صلاحیتیں بھی ہوں، ایسی جامع شخصیت میرے کم از کم علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بات کی علم حاصل کرنے کی، آپ نے بات کی تحقیق کی جستجو کی، آپ نے بات کی مسلمانوں کو کی جہاں بانی کی، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مقلدانہ ذہنیت نے ہمارے فکر پر پہرے بٹھا دیے ہیں، یعنی ہماری ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے؟ اچھا، اب ذرا ہماری گفتگو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رخ مڑ گیا ہے تھوڑا سا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تقلید مطلق جہاں تک ہے، اس میں تو کسی بھی عقل مند آدمی کو نہ کوئی اشکال ہو سکتا ہے، نہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی الجھن پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھیں تو ہم کتنی تقلید کرتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں میں۔ علاج معالجے میں ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے۔ تو اگر میں علاج کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور وہ کہیں گے صاحب آپ فلاں دوا استعمال کیجئے، میں ان سے کہوں گا ذرا دلیل بھی بتا دیجئے کہ صاحب میں دوا کیوں استعمال کروں، تو وہ کہے گا کہ دلیل اگر آپ کو پوچھیں تو میڈیکل کالج میں جا کر پڑھیں، وہاں دلیل بتا دی جائے کہ یہاں میرے پاس کلینک میں آئیں، یہاں تو آنکھیں بند کر کے علاج کرنا پڑے گا آپ کو۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قانونی مسئلہ ہے، مجھے ایک مقدمہ لڑنا ہے، ایک ماہر وکیل جو تجربہ کار ہے، جس کی پوری زندگی اس کے اندر مہارت میں گزری ہے عدالتوں میں مقدمات میں، تو میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ میں اس کی تقلید کروں۔ اگر میں اس سے کہوں کہ صاحب آپ نے جو یہ تجویز دی ہے اور یہ جو آپ نے تحریر تیار کی عدالت میں دینے کے لیے، ذرا اس کی دلیل تو بتائیے، میں نے تو اس کے خلاف فلاں بات دیکھی ہوئی ہے قانون کے اندر، وہ کہے گا اگر آپ قانون مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر آپ کسی اور کے پاس جائیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم قانون میں بھی تقلید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلق تقلید پر تو کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات ذرا وہ پوری ہو جائے۔ ٹھیک۔ میں نے ابھی مثال دی تھی قانون کی اور علاج معالجے کی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تقلید ہوتی ہے۔ تقلید مطلق شریعت میں بھی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت اطاعت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ رسول کی اطاعت بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی اطاعت کو واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ کسی امام کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے، کسی ولی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے براہ راست۔ جو کچھ واجب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اس میں اجماع اور قیاس بھی آ جاتا ہے جو اسلام کے شرعی احکام جیسے ثابت ہوتے ہیں، اور اجماع اور قیاس بھی قرآن و سنتی سے مستفاد ہوتا ہے، اور وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہے۔ تو تقلید کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اب یہ بات تو ہو گئی تقلید مطلق کے بارے میں۔ جی، تقلید شخصی پہ ہم آ جاتے ہیں۔ تقلید شخصی کی شرعی دلیل کیا ہے؟ تقلید شخصی کی میں اس معاملے میں عرض کر دوں، تقلید شخصی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ شرعی سے زیادہ انتظامی مسئلہ ہے۔ شرعی سے زیادہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ تقلید کا مقصد کسی انسان کی اطاعت کرنا نہیں ہوتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس عالم صاحب کی اطاعت واجب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم ان پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ بات بتا رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطالعہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتا رہے ہیں، تو یہ ہم سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں تک تقلید شخصی کا تعلق ہے، میں نے کہا کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی کو قرآن نے حرام کیا ہے۔
کہ آدمی اپنے خواہشات کی پیروی میں چل پڑے اور یہ نہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اس سے پامال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو بالکل سختی سے حرام کیا گیا۔ تو اپنی خواہشات کی پیروی حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض و واجب ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اگر ہم تقلید تو کریں لیکن تقلید شخصی نہ کریں تو ایک انتظامی خرابی پیدا ہوتی ہے شریعت کے اندر، اور راستہ کھلتا ہے خواہشات نفس کی، اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے دوڑنے کا۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس تقلیدی رویے نے، جس کو آپ نے شرعی سے زیادہ انتظامی کہا، اس رویے نے ایک عام مسلمان کا دین سے تعلق کو کمزور کیا ہے یا مضبوط؟ اس میں کلی طور پر نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مضبوط کیا ہے، نہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کمزور کیا ہے، بلکہ اس سے بہت بڑے مفاسد کا راستہ بھی رکا ہے، بہت بڑے مفاسد کا راستہ رکا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو خواہشات نفس کی پیروی پیچھے بھاگے گا تو معلوم ہے کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کل حکمران ہیں، ایک حکمران یہ چاہتا ہے کہ اپنی منمانی کرے، اگر تقلید شخصی نہیں ہوگی، کسی ایک فقہ کے پابندی نہیں ہوگی، تو جس موقع پر جس امام کے قول کو وہ اپنی ذاتی مصلحت اور مفاد کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے مفید سمجھے گا، اس کو اختیار کر لے گا۔ تو تقلید نے بہت سارے مفاسد کو روکا ہے اور دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس مختلف فقہ ہیں، اور ظاہر فقہ میں اور شریعت میں بڑا فرق ہے۔ شریعت قیامت تک رہے گی، فقہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اسلام اور ہماری شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، بالکل ہر عہد کے ساتھ چلتی رہے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو فقہ ہیں ان کو ایک جگہ مرتب کر لیا جائے؟ اور یعنی مشترک فقہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیا مشترک فقہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، ممکن ہے اگر اس کو احتیاط کے ساتھ، باریک کام، مشکل کام ہے، نازک کام ہے، اور ایک درجے میں اگر کہوں کہ خطرناک بھی ہے۔ اس مشکل، خطرناک اور نازک کام کو جس احتیاط اور جس مہارت کی ضرورت ہے اور جس محنت کی ضرورت ہے، اگر وہ مہیا ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور آج اس کی اگر یہ کہا جائے کہ ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے تو شاید اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل ایک مجمع الفقہ الاسلامی OIC کے تحت قائم ہے، اور اس میں پوری عالم اسلام کی چیدہ شخصیات جو فقہ کے اندر خاص مقام رکھنے والے حضرات ہیں وہ شریک ہیں۔ اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہا بھی ہیں، شیعہ فقہا بھی ہیں، اور یہ سب فقہا بیٹھ کر پیش آمدہ جدید ترین مسائل، جن کی صراحت پچھلے زمانے کے فقہا کے کلام میں نہیں ملتی یا ملتی ہے مگر ان پر عمل کرنے میں اتنی دشواریاں ہیں کہ اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، یا اس سے کچھ نقصانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے مسائل پر وہ غور کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں۔ اسی کا نام اجتہاد فی المسائل ہے۔ تو اصولوں کو سامنے رکھ کر وہ بحث کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چنانچہ بعد ایسے مسائل پر اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے پانچوں فقہ کا کہ مسئلہ یوں ہوگا، اور وہ مسائل شائع ہو رہے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہت احتیاط کی، محنت کی اور مہارت کی ضرورت ہے، اور اس سے اچھے اس سے بھی زیادہ دیانتداری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یعنی OIC کے اگر زیر نگرانی یہ کام ہو تو کیا آپ دیانتداری پہ کچھ شبہ ہوگا آپ کو؟ اگر OIC کے تحت کام ہو اس انداز میں جس انداز میں اب تک ہو رہا ہے، وہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ میری معلومات کی حد تک اس کے کئی اجلاسوں میں میں بھی شریک ہوا ہوں۔ میرے برادر عزیز جسٹس ریٹائرڈ مولانا تقی عثمانی صاحب اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے مفتی صاحب